میری گیمز جس طرح کی آپس میں ڈیزائن کرتی ہیں وہ باتیں ہی کرنے کی ہوتی ہیں, تو وہ فیلنگس کو بیان کرنے میں بڑی اور اسیس کرنے میں اور فیل کرنے میں بڑی شارپ ہوتی ہیں, اور یہ ان کا EQ جو ہے وہ کافی بہتر ہوتا ہے. تو اب یہ تھوڑا سا سینیریو, تو میں اس صرف میں نے آج آپ کو یہی بتانا تھا کہ جو یہ ٹاپک ہے اس کی ہسٹری کیا. جب میں یہاں پر اس نتیجے پہنچی تو بہت ساری چیزوں کو میرے اپنے ایک بہت محترم استاد ہیں ان کے ساتھ اس ٹاپک پہ بہت زیادہ ڈسکشن رہی. ویسے تو ہم نے مطلب قانون معاشرت جب پڑھا سر ساجد حمید سے تو بڑی میں نے سوال کیے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے, اور انہوں نے بڑے تحمل و صبر سے جوابات بھی دیے. اور پھر اس کے بعد اس کو کرتے کرتے جب پھر بھی دل بھرتا نہیں تھا کہ یہاں کچھ چیزیں ہیں جن کو کہ ٹھیک ہونا چاہیے, سمجھ میں آنی چاہیے, تو یہ ہوا کہ پھر ہماری ایک اور ہمارے استاد ہیں جن سے اس ٹاپک پہ بڑی ڈسکشن رہی, اور تو سر رفیع مفتی صاحب. تو سر رفیع نے یہ کہا جب میں ان کے سامنے یہ مسائل رکھ رہی تھی کہ یہ آدمی کا ظلم ہے, یہ شوہر کا ظلم ہے, یہ شوہر کا ظلم ہے, تو جب میں نے ان کے سامنے بہت ساری ایگزامپلس رکھی تو ان ایگزامپلس کو جب سمجھتے انہوں نے کہا کہ یہ اس کا ظلم نہیں ہے, یہ تو اس کی نادانیاں ہیں. تو میں ایکچولی جو ٹائٹل دینا چاہتی تھی, آف کورس یہ اچھا نہیں لگے گا, خاص طور پر مردوں کو اچھا نہیں لگے گا, اور یہ تھا ٹائٹل ایکچولی جو میں دینا چاہتی تھی اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں دینا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے ظالم مردوں کی زیادتیاں, ظالم شوہروں کا جبر, ظالم شوہروں کی تو کتنی نیگیٹو کونوٹیشن ہے یہ ایک. اور اس کے اوپر میرے پاس جو میں آپ کو ایگزامپلس اگر ڈیٹیل میں چھوٹی چھوٹی کر کے بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی ایسے اس کو کم سے کم اپریشیٹ کرنے کے قابل ہو ہی جائیں شاید. لیکن میں نے سیکھا باوجود اس کے کہ یہ تلخ تجربات اور واقعات میری نظروں سے گزرتے رہے ہیں. تو جب سیکھا میں نے, اور وہ یہ تھا, اور جو ہمارے استاد نے بات سمجھائی تو یہ تھی کہ یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں جن کا تم ذکر کری ہو, یہ تو اصل میں اچھے شوہروں کی نادانیاں ہیں. سو ہی ریکمینڈیڈ می دس ٹائٹل مینس یہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی ویڈیو ہوگی اس کا ٹائٹل ہوگا, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس مسئلے کو تو ایسے دیکھا جانا چاہیے. اگر آپ سیکھنے کے لیے تیار ہوں اور اگر آپ اپنی دماغ کے پکے سانچوں اور ذہنوں سے باہر نکل کر ریالٹی کو دوسروں کے پرسپیکٹیو اور زاویوں سے بھی دیکھنے کے قابل ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں میں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی اور کی ہے, اینڈ کچھ اور بھی اچھے رائٹرز کا اس میں اچھا کنٹریبیوشن ہے. جان گرے کی کتاب سے میں بہت زیادہ مجھے فائدہ ہوا یہ جاننے میں کہ آدمی کس طرح سے پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں, عورتیں کس طرح دیکھتی ہیں, اور اسی طرح ایک آدھ رائٹر اور بھی ہیں, ان کا بھی بہت اچھی انسائٹس ہیں اس کے بارے میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جی جس سے یہ پتہ چلا کہ اچھے ہیں. اور اب جب میں نے اس پرسپیکٹیو سے آدمیوں کی اور لڑکوں کی مسائل یا باتوں کو سننا شروع کیا ہے تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہاں اچھے ہیں, مرد حضرات اچھے ہیں, اچھے ہونا چاہتے ہیں, لیکن بولنا نہیں چاہتے, بتانا نہیں چاہتے. اور پھر اس کے بعد وہ خمیازہ بھی بھرتے ہیں, تکلیف بھی اٹھاتے ہیں, لیکن بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو بہت ساری چیزوں کو پہلے میں نے ایک ڈیولپمنٹ ہے, ایک پروسیس ہے, ہسٹری جو میرے دماغ میں رہی کہ مردوں سے بات کی جائے, مردوں کو بتایا جائے کہ وہ کس طرح خود کو ہارم کر رہے ہیں, اور ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ لوگ اپنے اتنا سارا بوجھ اٹھا کر بھی, اتنا سارا کام کر کے بھی, اور ساتھ میں آپ کی بیوی بھی جو بہت سارا کام اور بہت ساری چیزیں کرتی ہے, تو آپ صرف اچھی چیزیں, اچھی کمیونیکیشن نہ سیکھنے کی وجہ سے اور کچھ اپنے پرسپیکٹیو سے ریالٹی کو دیکھتے رہنے کے سوا دوسروں کی ریالٹی سے نہ دیکھنے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے اپنی ذات کے لیے بھی, لیکن اس سے زیادہ نقصان نہ جانتے ہوئے بے شعوری میں آپ اپنی بیوی کو اور اپنے گھر کو پہنچا جاتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اور اب میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گی ایسی مثالیں جس کی وجہ سے آپ یہ شاید سمجھ پائیں. میرا مقصد یہ ہے کہ اچھے شوہر اچھے ہو جائیں اور ان کی نادانیاں کم ہو جائیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل آج دوں گی اور پھر اس کے بعد ہم ایک ایگزامپل ہر اگلی ایپیسوڈ میں لیا کریں گے. ایک بہت بڑا مسئلہ جو اکثر مرد حضرات کمپلین کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں کہ ان کا پتہ نہیں چلتا, کس بات پہ غصہ آ جاتا ہے, بولتی ہیں, شاؤٹ کرتی ہیں اور ان کے گلے شکوے نہیں ختم ہوتے. اس کی ایک ریزن, بہت ساری ریزنس ہیں, لیکن میں آپ کو تھوڑی سی عورت کی اناٹمی کے بارے میں تھوڑی سی بات بتانا چاہوں گی, جو کہ آپ تو پتہ ہی ہے سب کو, لیکن پھر بھی ایکچولی آپ ویمن اناٹمی از ٹوٹلی ڈفرنٹ دین اے میل. ٹھیک ہے, خواتین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہارمونز ملے ہیں اور جو آپ کا اسٹرکچر ملا ہے بس وہ فکس آپ کے اندر ویسا ہی رہے گا.
ٹھیک ہے, آپ کے اندر چیزیں اسی طرح سے کام کرتی رہیں گی, نہیں, ان کے اندر ایک سائیکل ہے, ٹھیک ہے, ریپروڈکٹیو سسٹم جو خدا نے ان کے اندر رکھا ہے. اور وہ ریپروڈکٹیو سسٹم ایسا نہیں ہے کہ وہ جب کبھی بالغ ہوں گی اور جب کبھی شادی ہوگی تو پھر ایک بچے کو پیدا کر دیں گی, نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ریپروڈکٹیو سسٹم یا ریپروڈکشن سسٹم کے لیے اگر آپ اس کو تھوڑا سا خود اسٹڈی کیجئے, اور ان کا بچپن سے ہی جس طرح سے ان کا اندر ان کے ہارمونس کام کر رہے ہیں, پہلے چھوٹے اس سے لے کر جوانی تک اس ریپروڈکشن سسٹم کے لیے جو ڈیولپمنٹ ریکوائرڈ ہے, پہلے وہ یعنی ان کا بننے کا عمل, اور پھر جب وہ بالغ ہوتی ہیں بچیاں تو پھر اس کے بعد جو چینجنگس آتے ہیں باڈی کے اندر. بلوغت میں تو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے اندر ہی آتے ہیں, لیکن جو خواتین کے اندر جب بلوغت آ جاتی ہے تو یہ جو سائیکل ہے ہارمونس کا, یہ ڈسٹربنس سے گزرتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک خاتون کو حیض آ گیا, یہ صرف ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے ان کے اندر کنٹینیوسلی چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں, فزیکلی بھی اور ہارمونل چینج ان کو مینٹلی بھی بہت زیادہ. صرف آپ اتنا لکھ کے سرچ کیجئے کہ ایک جو حیض آنے کا یا پیریڈز ہونے کا جو مرحلہ ہے, اس کے پیچھے کتنی طرح کی چینجنگز, ہارمونل چینجنگز اور کتنی طرح کے مینٹل پرابلمس ایک خاتون کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ اتنی بیسک چیز ہے کہ اگر آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے تو کم و بیش آپ یہ کہہ دیں گے کہ اس پہ تو جادو ہوا ہے. اتنا اس حد تک زیادتی بعض اوقات ہم کر جاتے ہیں. اور اس میں زیادتی مسئلہ کچھ خواتین کا بھی ہے کہ وہ اپنے بارے میں خود ہی اسٹڈی کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ خود ہی اپنی فیلنگز, اپنے ہارمونز, اپنے ہارمونل چینجنگز کو جاننے کو تیار نہیں ہیں کہ ان کو کس کس ٹائم پہ کس کس فیز میں کیوں سڈنلی ان کو غصے آنے شروع ہوتے ہیں, کیوں سڈنلی ان کا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے, سب کچھ بڑا ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے, سڈنلی کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات آپ کو پچھلا درد بھی بیان کرنا شروع کر دی. ہسبینڈز اکثر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں نہیں بھولتی اور لے کے بیٹھ جاتی ہیں پرانے قصے. یہ ایک خاص طرح کا فنکشن ہے جو کہ ایک طرح کی ڈسٹربنس ہوتی ہے, اور پھر وہ ان کا یاداشت ان کے دماغ میں پچھلی ساری چیزیں ٹریگر ہونی شروع ہوتی ہیں. تب بھی یہ ہوا تھا, تب بھی یہ ہوا تھا, تب بھی یہ ہوا تھا. ریزن ایک سچویشن آج کی صرف بنی ہے, لیکن اس کی وجہ سے ان کو پچھلی تمام چیزیں ٹریگر ہو جاتی ہیں. اچھا, تو یعنی یہ آپ ایک اسٹڈی کیجئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہارمونل چینج آنے کی وجہ سے, یہ جب ان کا ایک سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ فزیکلی کتنی چیز چینجنگ سے گزرتی ہیں ہارمونلی, اور پھر اس کے بعد اس کے مینٹل اثرات کیا کیا ہوتے ہیں. اب میں یہ تو چلیں ایک اسٹڈی کرنے کی چیز ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کہیں گے اچھا اس کو کیا کریں, اس سے کریں گے کہ اس سے ان کی ایمپتھی, سمپتھی, ان کے اینگر, اپس اینڈ ڈاؤنس پہ بہت زیادہ, ان کے کام کرنے کی صلاحیت, سب چیزوں پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اگر آپ ان کو ان دنوں میں بھی ویسے یعنی اس چیز کا خیال رکھے بغیر اگر آپ ان کو پورے سال میں ایک ہی طرح کے یا پورے ہفتے میں یا مہینے میں ایک ہی طرح سے ایکسپیکٹیشن آپ نے رکھی ہوئی ہے, تو پھر اب یہ کس کا مسئلہ ہے. یعنی اگر ہم ان چیزوں کی, ایک بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے جب بخار ہوتا ہے تو ماں یا باپ اس کو بیماری کی رعایت دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتیں بیمار ہوتی ہیں, یہ بیماری کی حالت کے جیسا لیکن ضرور ہوتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا, قل هو اذن. تو اس میں مینٹلی چیزیں ڈسٹربڈ ہوتی ہیں, بس صرف ان کی رعایت کر کے مسئلہ معاملات کرنے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں اب میں جو ایک بات ایکچولی کرنا چاہ رہی ہوں کہ چلیں یہ اگنورنس ہو گئی, اب یہ پتہ, اس لیے اگر شوہر اچھا بھی ہے لیکن اگر اس نے یہ چیز نہیں سمجھی تو اس لیے کہا کہ اگر یہ اسے ویسے ہی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے, صفائی کیوں نہیں ہوئی, کھانا کیوں نہیں ابھی تک بنا, اور کیوں اتنا بچوں کو ڈانٹ رہی ہو, ٹھیک ہے, آپ تو اسٹیبل ہیں, ٹھیک ہے, یعنی آپ تو اسٹیبل ہیں, آپ کے اندر تو وہ سب گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے, آپ کو تو وہ مینٹل فاگ نہیں فیس کرنی پڑی, آپ کے اندر تو ہارمونل ڈسٹربنس نہیں ہو رہی ہے نا, تو آپ تو جیسا بہیو کرتے ہیں آپ تو ویسا کر سکتے ہیں, کر رہتے ہیں. آپ کا صرف ایک آفس کا یا باہر کا معاش کا جو مسئلہ ہے وہی آپ لوگوں کے اوپر یعنی مرد حضرات کے اوپر اتنا اس کو اوور پاور یا اتنا ان کو مینٹلی ان کو آکوپائی کرتا ہے کہ وہ وہاں سے بس ٹریگر ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ اونچا اچھا برا جو بھی اچھا جو برتاؤ کرنا تو وہ کرنا ہوتا ہے. بٹ ایک خاتون کے لیے صرف یہ فیکٹرز نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی پلیز انڈرسٹینڈنگ پیدا کیجیے, کیونکہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے آپ کنٹینیوسلی جج کرتے رہیں گے اس خاتون کو. اچھا, دوسری پھر چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی ان کو ہیڈ ایک وغیرہ ہو رہا ہے, ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, یا اسپائنل بیک میں درد ہو رہا ہے, یا بیک ایک ہو رہا ہے, تو مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس سے ان کا ویسے ہی انرجی لیول ہی ڈاؤن ہوا ہے. اب انرجی لیول ڈاؤن ہونے کی وجہ سے, سلیپ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے, یعنی باقی تو دن بھر کی جو تھکن ہے, جو ان لاز کے ساتھ معاملات ہیں, جو گھر کے کاموں کے کاج ہیں, کام کاج ہیں, چیزیں ہیں, تو وہ تو چلیں اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں. میں تو صرف اس ایک انٹرنل فیکٹر کی بات کر رہی ہوں کہ جو صرف ابھی ان کی باڈی کے اندر ہو رہا ہے, اس سے کتنی چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں.
ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ان کی ایمپتھی لیول اس سے خراب ہوتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ انٹریکشن بھی خراب ہوتا ہے. اس میں وہ کمفرٹ آخری درجے میں جاتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کریں, اور اگر ہسبینڈ ان سے ریڈی نہیں ہے کہ کیا تمہیں کیا مسئلہ ہے, تمہارے تو مسئلے نہیں ختم ہوتے, تو اس کا مطلب ہے چیزیں بہت زیادہ ورس ہوتی چلی جائیں گی اور چیزیں آپ اور دیکھیں گے, اور ایک سائیکل ہے, یہ ویشیس سائیکل ہے جو پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے خرابی کا. اور ایک چیز اچھا اس میں اب جو دوسرا اسی پہلو سے میں ایک بات جو کروں گی کہ ایک بہت سنجیدہ میری نظر میں مسئلہ ہے